معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے دو وظیفے بیان کیے جائیں گے کہ جب انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کو کیا کرنا ہے۔ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، کوئی اسے چیز چھین لی جاتی ہے، اب انسان کی یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے یا اس کا نعم البدل مل جائے، اللہ کوئی ایسا حالات میرے سامنے بنا دیں کہ جس سے میں اس غم اور تکلیف سے نجات حاصل کر لوں۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ اچھا محسوس ہو رہا تھا، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب رشتہ میرا کیسے ہوگا، اور جو ہے میں کسی اچھی جگہ پہ رشتہ میرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کی چیز کوئی گم ہو جاتی ہے، مال آپ سے گم ہو گیا، یا اسی طرح کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے کسی بھی سبب کے ذریعے سے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، یا اسی طرح مجھے وہ چیز مل جائے یا اس کا مجھے نعم البدل مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت پہنچتی ہے انہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا ہم انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، سلام ہے اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یعنی یہاں اس آیت کے بعد، یعنی کہ یہ آیت کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جب کسی مصیبت کے اندر اس آیت کو پڑھ لیا جائے تو اللہ اس غم کو بھی دور کر دیتے ہیں، یا تو وہ چیز لٹا کے دیتے ہیں یا اس کا نعم البدل دیتے ہیں۔ دوسری، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے، واخلف لی خیر منہا، اور یا اس کا خلیفہ دے خیر منہا، جس سے بہتر ہو۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، مجھے خلیفہ دے خیر منہا، اس سے بہتر۔ یعنی اب جب کسی حادثے کا شکار ہو چکے تو وہ چیز آپ سے چھوٹ چکی ہے، جا چکی ہے، تو یہ انسان دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس کا نعم البدل دے، اس کا نعم البدل دے، یا اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر دے۔ اب یہاں پہ اس حدیث کے اندر یعنی وہ اس مصیبت کا اجر بھی مانگا جا رہا ہے اور پھر اس کا نعم البدل مانگا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ جو آدمی ان دونوں وظیفوں کو کرے تو وہ جو چیز کھوئی ہوئی انسان سے تھی یا تو وہ مل جاتی ہے یا اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنا ورد بنا لے، کچھ وقت تک کے لیے 100 دفعہ کر لے، یعنی کہ جیسے ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے، ان میں سے آپ کو دونوں اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ 100 دفعہ کر لے، 50 دفعہ کر لے، یعنی اللہ سے مانگے تو اس کو چھوڑے نہ جس وقت تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو الحمدللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال دیں گے جس سے آپ کو وہ جو کھوئی ہوئی چیز تھی اس کا نعم البدل یا وہ کھوئی ہوئی چیز آپ کو دوبارہ مل جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔